امیجن کریں رات کا 1 بج رہا ہے اور آپ ایک ہارر مووی دیکھ رہے ہیں۔ اب اچانک سے آپ کو پیاس محسوس ہوتی ہے اور آپ باہر جاتے ہیں۔ باہر بالکل اندھیرا ہے۔ اسی دوران آپ کو اپنے ساتھ کسی اور کی موجودگی کا احساس ہونے لگتا ہے، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ اس کے علاوہ بھی کوئی اور بات محسوس کرنے لگیں گے جو آپ کے ڈر کو مزید بڑھائے گی اور آپ ڈر کر بھاگیں گے، جبکہ اصل میں وہاں کوئی ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، بلکہ یہ آپ کے مائنڈ میں فیڈ کی ہوئی ایک فریش انفارمیشن ہے، اور آپ کا مائنڈ اسی انفارمیشن کو پروسیس کر رہا ہے اور ایک عام سی چیز کو بھی سسپیشیس کر دکھا رہا ہے اور اس ڈر کا احساس پیدا کر رہا ہے جو حقیقت میں نہیں ہے۔ اس ڈر کو میڈیکل سائنس میں ہیلوسینیشن کہتے ہیں۔ اسی طرح کے نفسیاتی ڈر اور بیماریوں کو لوگ اعصابی اثرات کا نام دیتے ہیں اور جعلی پیروں کے پاس جا کر علاج کرواتے ہیں، جبکہ یہ کوئی اعصابی اثر نہیں بلکہ ایک سائیکولوجیکل بیماری ہے۔ وہ چیزیں جو ہمارے لاشعور میں سٹور ہو جاتی ہیں اور ہمارا سب کانشیس مائنڈ ان چیزوں کو ریئل دکھانے لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنات کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، ان میں ایک مخلوق جنات کی بھی ہے۔ جنات ہمیں نظر نہیں آتے لیکن جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جن انسانوں کو دیکھتے ہیں مگر انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ جنات کے وجود پر بحث بہت پرانی ہے۔ لوگ اس تجسس میں رہتے ہیں کہ جنات ہوتے کیسے ہیں، ان کی طاقت کی حد کیا ہوتی ہے، یہ کہاں رہتے ہیں، ان کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہ سب آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ جن کے معنی ہیں چھپی ہوئی مخلوق۔ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ جنات کے پاس کسی بھی انسان کے دماغ کو کنٹرول کرنے کی طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، نہ کہ جنات کو، تو یہ مفروضہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ لیکن انسان کی زندگی میں کچھ ایسے مواقع ضرور آتے ہیں جب انسان جنات کے لیے بہت آسان شکار ثابت ہوتا ہے، اور ایسا تب ہوتا ہے جب انسان روحانی طور پر کمزور ہوتا ہے، جیسے شدید غصے کی حالت میں یا کسی گناہ کے دوران انسان روحانی طور پر بالکل کمزور ہو جاتا ہے، اور جنات کے لیے اس کے جسم میں داخل ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ جدید سائنس جنات کی وجود پر بلیو نہیں کرتی کیونکہ انہیں فزیکلی پروو نہیں کیا جا سکتا۔ جنات آسمان سے لے کر زمین تک اور سمندر کی گہرائیوں تک رسائی رکھتے ہیں۔ جنات کی نسل اتنی زیادہ ہے کہ انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات آخر رہتے کہاں ہیں؟ دراصل جنات ایک ایسی خاص ڈائمنشن میں رہتے ہیں جسے ہم آبزرو نہیں کر سکتے۔ جنات کی دنیا ہماری اس دنیا کے اندر ہی ایک خاص فریکوینسی کے ساتھ سیٹ ہوئی ہوئی ہے، لیکن عام طور پر جنات پرانے قبرستان، ویران جگہوں، پہاڑوں اور گندگی والی جگہوں پر رہتے ہیں۔ عام طور پر جنات کے 3 قسم کے گروہ ہوتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو آسمان میں اڑتے رہتے ہیں، ان کی کوئی فزیکل فارم نہیں ہوتی، وہ بھاپ یا دھوئیں کی طرح ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کا جناتی گروہ وہ ہوتا ہے جو جانوروں کی شکل میں رہتا ہے، اور تیسری قسم کی جنات لوگوں کے درمیان رہتے ہیں یا ہانٹڈ پلیسز پر رہتے ہیں۔ اب ہم جنات کی ان ٹائپس کو ان کے گروہوں کے نام کے ساتھ تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ پہلے نمبر پر آ جاتا ہے ہن۔ جنات کا یہ گروہ جانوروں کی شکل میں رہتے ہیں، جیسے بلیک ڈاگ، بلیک کیٹ، بلیک سنیک اور دوسرے جانور۔ دوسرے نمبر پر جنات کا جو گروہ ہے اس کا نام ہے مارد۔ مارد نامی جنات کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، اور یہ جنات انسانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور انہیں بہت زیادہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جنات کا جو گروہ ہے اس کا نام ہے عفریت۔ عفریت عربی زبان میں خبیث اور سرکش کو کہا جاتا ہے۔ جنات کا یہ گروہ جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور، قد آور اور دیو ہیکل ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جنات کا یہ گروہ گرم ریگستانوں میں پایا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جنات کا جو گروہ ہے اس کا نام ہے قرین۔ یہ جنات کا وہ گروہ ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک انسان کے ساتھ رہتا ہے اور جسے ہم عام طور پر ہمزاد کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کے ساتھ ایک جن کو ساتھی نہ بنایا گیا ہو۔ 5ویں نمبر پر جس گروہ کی ہم بات کریں گے اس کا نام ہے نسناس۔
یہ ایسا گروہ ہے جو جن اور انسان کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں. جن کسی خوبصورت عورت کے روپ میں آ کر کسی انسانی مرد سے جنسی تعلق قائم کرتے ہیں تو اس گروہ کے جن پیدا ہوتے ہیں. ان کا آدھا جسم انسانوں کا ہوتا ہے اور آدھا جسم جانوروں کا ہوتا ہے. 6 نمبر پر جناتی گروہ کا نام ہے جنان. اس گروہ میں کچھ جن مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ شیاطین. یہ زیادہ خطرناک نہیں ہوتے، بس انہیں لوگوں کو ڈرانے میں مزہ آتا ہے، اور زیادہ تر یہ جنات جنگلات میں رہتے ہیں. 7 نمبر پر ہم جس گروہ کی بات کریں گے اس کا نام ہے حاطف. جنات کے اس گروہ کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہوتا، بس یہ مختلف قسم کی آوازیں نکال کر لوگوں کو ڈراتے ہیں، جیسے اچانک سے کسی کے زور زور سے ہنسنے کی آواز یا اچانک سے کسی کے زور زور سے رونے کی آواز. یہ زیادہ تر ویران جگہوں پر پائے جاتے ہیں. 8 نمبر پر ہم جس گروہ کی بات کریں گے اس کا نام ہے سالت. جنات کا یہ گروہ شیپ شفٹر ہوتا ہے اور یہ آسانی سے ایک خوبصورت عورت میں بدل جاتے ہیں. یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کے اوپر مسلط ہو کر اسے مار دیتے ہیں. 9 نمبر پر جنات کا جو گروہ ہے اس کا نام ہے الغول. یہ صرف پرانے قبرستانوں میں رہتے ہیں اور صرف رات کے وقت باہر نکلتے ہیں. الغول نامی جنات شیپ شفٹر بھی ہوتے ہیں اور بر وقت جانوروں کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں. جنات کا یہ گروہ بہت زیادہ خطرناک اور خبیث ہوتا ہے. 10واں نمبر اس گروہ کے سردار عزازیل کا ہے، جسے شیطان ابلیس کہا جاتا ہے، اور ابلیس ازل سے انسانوں کا دشمن ہے. اب ہم بات کریں گے کہ جنات آخر کھاتے کیا ہیں. جنات کی غذا میں ہڈی، لید اور جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑی جائے. اس کے علاوہ سفید لوبیا بھی ان کے پسندیدہ کھانوں میں شامل ہے. جنات کی عمر بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے. جناتوں میں بھی انسانوں کی طرح نیک اور خبیث جنات ہوتے ہیں، مگر خبیث جنات کی تعداد بہت زیادہ ہے. ان خبیث جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے اور ان سب کا سردار ابلیس ہے. ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے تا قیامت مردود لعین قرار دے دیا. جاتے جاتے ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی زندگی کی مہلت مانگی اور اسے یہ مہلت دے دی گئی. اسی روز ابلیس نے یہ عزم کر لیا تھا کہ وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ہر کوشش کرے گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.